إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق۔ ساتویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایسے گروہ کی صفت بیان کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان پر قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور وہ تلاوت قرآن سن کے رونے لگ گئے۔ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور ایمان لے آئے۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جو آدمی بھی اس کو دل کی دنیا سے سنے یا پڑھے وہ رونے پر ضرور مجبور ہوتا ہے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں جب سورہ مریم کی تلاوت کی، نجاشی اور حاضرین مجلس سب کے سب قرآن مجید کو سن کے رونے لگ گئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار قرآن مجید کو سن کے پڑھ کے رویا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس صفت کو اپنانا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم قرآن مجید کو پورے تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، معنی مفہوم کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے انہیں حرام نہ کرو۔ ایک ہوتا ہے کہ حلال چیز کے بارے میں حرمت کا عقیدہ بنا لینا، یہ کفر ہے۔ یعنی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے ہم عقیدتاً اس کو حرام سمجھیں، یہ کفر ہے۔ دوسری بات ہے آپ اس سے پرہیز کریں، اجتناب کریں اپنی طبیعت کی وجہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کو یہ بات کہی، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ حرام کیوں کرتے ہیں؟ یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں، تو ہمیں بھی اختیار نہیں کہ اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ ذکر کیا ہے۔ قسم تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہے یمین لغو، جو انسان معمول میں عام گفتگو کرتے وقت زبان سے قسم کھا لیتا ہے، اس میں قصد اور ارادہ نہیں ہوتا، اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک قسم تھی جاہلیت میں یمین غموس، ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ معاہدہ کر لیتا کہ ہمارا مرنا جینا تمام معاملات ایک ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، اور وہ ایک خاص رنگ کے اندر اپنے ہاتھ ڈبو لیتے، یہ بھی قسم تھی جاہلیت کے اندر۔ اسلام کے بعد اس کا تصور ختم ہو گیا۔ تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، جو ہم پورے ارادے سے، پورے قصد سے قسم کھاتے ہیں، جو عدالتوں میں قسمیں کھائی جاتی ہے یا اس کے علاوہ جو قسمیں کھائی جاتی ہے۔ ایسی قسم جو آدمی نے کھائی ہے کہ میں فلاں کام کروں گا، یہ قسم کھائی ہے کہ میں فلاں کام کروں گا اور وہ کام نہ کر سکا، تو اس قسم پر کفارہ ہے۔ اب کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا ایک گردن آزاد کرنا۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی عمل بھی نہ کر سکے تو پھر 3 روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اور اسی طرح کسی آدمی نے نظر مان لی ہے، مصیبت کے وقت اس نے نظر مان لی کہ اگر یہ مصیبت ٹل گئی تو میں اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گا۔ اب نظر
یہ آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، نظر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ بخیل آدمی سے پیسے نکل آتے ہیں۔ بخیل آدمی نے جو نظر مانی ہے وہ کام کر لیتا ہے، لیکن نظر غیر اللہ کے لیے نہیں مانی جا سکتی۔ نظر آپ جب بھی مانیں گے اللہ کے لیے مانیں گے، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا درست نہیں ہے، لیکن نظر سے کوئی انسان کو فائدہ نہیں ہے، اتنا ہی فائدہ جتنا انسان عمل کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا ذکر کیا۔ شراب کی حرمت تدریجاً ہوئی ہے۔ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کے حوالے سے یہ بات بتلائی۔ یہ پہلا حکم تھا کہ شراب کے اندر نقصانات زیادہ ہیں، فوائد کم ہیں، تو سب سے پہلے یہ آیت آئی کہ اس میں نقصانات زیادہ ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت یہ آئی کہ حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جاؤ، تو کئی لوگ شراب چھوڑ گئے۔ پہلی آیت نازل ہونے کے بعد کئی لوگوں نے دوسری آیت کے نزول کے بعد شراب کو چھوڑا۔ اب ظہر کے بعد عصر تک وقفہ تھوڑا ہوتا ہے، عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کے عشاء تک، یہ 3 نمازوں کے دوران لوگوں نے شراب چھوڑ دی۔ اب عشاء کے بعد اور فجر کے بعد وقفہ زیادہ ہوتا ہے، اس دوران لوگ شراب پی لیتے ہیں۔ تیسری بار جو حکم آیا وہ آیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ شراب جو ہے، اسی طرح جوا، اسی طرح انصاب، جو جگہ متعین کر لی جاتی ہے جہاں لوگ اپنے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور قسمت آزمائی کرنا تیروں کے ساتھ یا مختلف چیزوں کے ساتھ، یہ ساری چیزیں حرام ہے اور نجس ہے، تم ان سے بچو۔ فاجتنبوہ، ان سے بچو۔ اجتناب کے یہ ماخوذ ہے جنبن سے۔ جنبن کا معنی ہوتا ہے پہلو۔ جس طرح دریا کے 2 کنارے آپس میں مل نہیں سکتے، اس طرح کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ شراب کو، جوئے کو، قسمت آزمائی کو یا اسی طرح شرک کے اڈوں کو اپنائے اور ان پہ جائے۔ دور رہنا چاہیے، اور ان چیزوں سے دور رہنے میں کامیابی ہے۔ لعلکم تفلحون، یعنی کامیاب وہ انسان ہے جو تمام برائیوں سے اور گندی چیزوں سے دور رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شراب کے ضمن میں نماز کا ذکر کیا ہے۔ شراب کا ذکر کرتے کرتے نماز کا ذکر کیا ہے، تو اس میں تطبیق یہ ہے، شراب ام الخبائث ہے، تمام خبیث چیزوں کی جڑ شراب ہے، اور نماز ام الطاعات ہے، تمام عبادات میں سے مرکزی عبادت ہے، تو اس لیے ان دونوں کو ایک مقام پہ جمع کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی۔ ہفتے والے دن ان کو روکا کہ آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ ان لوگوں نے کیا کیا، ہفتے والے دن مچھلیاں پانی کے اوپر تیرتی، باقی دنوں میں مچھلیاں نظر نہ آتی۔ انہوں نے بڑے بڑے کنویں بنائے اور نالے بنائے، مچھلیاں نالوں کے ذریعے سے آتی، کنووں میں چلی جاتی، اتوار کو جا کے پکڑ لیتے اور خوش ہوتے کہ ہم نے اللہ کی حد کو بھی نہیں توڑا اور مچھلیاں بھی نہیں چھوڑی۔ خیر، یہ اس مسئلے میں ناکام ہو گئے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، تو اس مسئلے میں یہ ناکام ہو گئے۔ اللہ نے آزمایا تو ناکام ہوئے، لیکن مسلمانوں کو اللہ نے آزمایا۔ حدیبیہ کے مقام پہ منع کیا گیا تھا، حالت احرام میں تم شکار نہیں کر سکتے۔ جب حدیبیہ کے مقام پہ رکے، وہاں قریب شکار تھا، ہرن قریب، اور اسی طرح نیل گائے قریب، کیا مجال ہے کسی صحابی نے شکار کیا ہو؟ یعنی اللہ نے آزمایا، بنی اسرائیل ناکام ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کامیاب ہو گئے، جو ان کو تعلیم دی گئی انہوں نے اس تعلیم کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایمان والو ایسے سوال نہ کرو اگر تمہارے لیے وہ باتیں واضح کر دی جائے تو تمہیں بڑی بری لگے۔
فضول سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے. کچھ لوگوں نے آپ سے سوال کیے، آپ غصے میں آ گئے. جب آپ غصے میں آئے تو آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا جو مرضی مجھ سے سوال کرو میں تمہیں جواب دوں گا. اب عبداللہ بن حذافہ سہمی نے سوچا کہ حضور غصے میں ہے تو آپ کا غصہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ یہ کھڑے ہوئے کہنے لگے من نبی، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے. مسئلہ یہ تھا کہ عبداللہ جو تھے جب ان کا کسی سے کوئی جھگڑا ہو جاتا تو لوگ کہتے تھے تیرے تو باپ کا ہی پتہ نہیں ہے. یہ لوگ اکثر ان کو تانا دیتے تھے، تو انہوں نے اس موقع پر ایسا سوال کر دیا کہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے. جب یہ اپنے گھر گئے تو ماں کہنے لگی عبداللہ تو نے کیا کیا؟ تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، خدا نخواستہ جاہلیت کا دور تھا، دین تو تھا نہیں، کو قانون کو اصول کو ضابطہ تو تھا نہیں. اگر میں نے غلطی کی ہوتی تو آج میں ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہو جاتی. کہا نبی پاک غصے میں تھے، میں نے آپ کا غصہ دور کرنے کے لیے یہ سوال کیا. خیر ماں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تیرا یہ سوال اچھا نہیں تھا. اسی طرح کئی لوگ بڑے فضول سوال کرتے ہیں. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے، ان سے ایک بندے نے سوال کیا ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کے نکاح میں شامل نہیں تھا. کئی لوگ بھی تھے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا ہے؟ تو اس طرح کے سوال، یعنی جن سوالوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وہ سوال کریں جو آپ کی ضرورت ہے. خیر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ. مشرکوں نے کچھ جانور اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے تھے. اب یہ جانور جو انہوں نے چھوڑے بغیر علم کے، انہوں نے یہ جانور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے. تو اس سے ہمیں یہ نقطہ ملا کہ جو آدمی بغیر علم کے فتویٰ دے وہ بے عقل انسان ہے. اگر آپ کے پاس علم نہیں تو قرآن کہتا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علم نہیں ہے، علم والوں سے پوچھ لو. اگر آپ علم کے بغیر فتویٰ دے رہے ہیں تو معنی یہ ہے، آگے اللہ نے ذکر کیا ہے، عقل کا ذکر کیا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ ایسا آدمی جو علم کے بغیر فتویٰ دے رہا ہے وہ بے عقل ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کریں گے تو ان سے پوچھیں گے ماذا اجبتم، اے رسولو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو امتوں کے پاس گئے تھے، ان کو دعوت دی تھی تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ تو قیامت کی ہول لاکی اتنی ہے، انبیاء کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، تو جانتا ہے. امتوں کو بلایا جائے گا، یہ تمہارے نبی ہے، تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں دعوت دی ہے، وہ انکار کر دے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت امت محمدیہ کو بلائیں گے، ہمیں بلائیں گے گواہی دینے کے لیے. تو امت محمدیہ آئے گی، گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ نبی ان امتوں کے پاس آئے تھے، انہوں نے دعوت دی تھی، ان لوگوں نے آگے سے انکار کر دیا، ماننا نہیں تھا. یہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ امت محمدیہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھی، یہ تو موجود ہی نہیں تھے، بعد میں آئے، یہ گواہی کیسے دے رہے؟ تو ہم اس وقت جواب دیں گے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام آیا تھا، قرآن مجید آیا تھا، اس میں یہ ساری خبریں موجود تھیں، ہم نے وہ خبریں پڑھی ہے اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں. اس میں ایک نقطہ یہ ہے، دیکھو ہم نے سابقہ انبیاء کے حق میں گواہی دینی ہے تو آج ہماری حالت کیسی ہے؟ ہم گواہی کے قابل ہیں؟ ہمیں اپنی حالت بدلنی چاہیے، ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننا چاہیے تاکہ ہم کل قیامت والے دن رب کے دربار میں گواہی دے سکیں. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت والے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع دے گی.
یا سچ سے مراد حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں عقیدہ توحید ہے، یعنی قیامت والے دن جس آدمی کے پاس عقیدہ توحید ہے وہ اس کو ضرور فائدہ دے گا۔ عقیدہ توحید اس سے مراد کیوں ہے؟ کیونکہ اس کائنات میں سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات آپ نے یہ آیت پڑھی ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے۔ آپ نے یہ بار بار آیت پڑھی اور رونا شروع کر دیا اور دعا کی اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ آپ اتنا روئے کہ اللہ کو ترس آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جبریل آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے امت کی فکر لاحق ہوئی، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں۔ جبریل گئے، اللہ تعالیٰ کو جا کے بتایا، اللہ نے کہا میرے نبی کو جا کے کہہ دو انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، امت کے مسئلے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے، ناراض نہیں کریں گے، پریشان نہیں کریں گے۔ دیکھیے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ ہم بھی کبھی زندگی میں ایک بار، اتنی ہماری زندگی گزر چکی ہے، زندگی میں ایک بار نبی کی خاطر روئے ہو؟ اس بات میرے یار کاش ہم نبی پاک کے زمانے میں ہوتے، ایک دفعہ بھی ہماری آنکھ سے کبھی آنسو اس میں نہ بھی نکلا ہو۔ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تو کیا ہی بات ہوتی، آپ کی جدائی میں روتے۔ تو آپ ہمارے لیے رو رہے ہیں، ہمیں آپ کے لیے رونا چاہیے۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ آگے سورہ انعام ہے، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید اور مشرکین کا رد بہت ہی خوبصورت انداز سے کیا ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیے ہم خوبصورت چیزوں کو دیکھتے ہیں، دیکھ کے ان سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کمال ہے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ خوبصورت چیز دیکھ کے اس کی حقیقت پہ غور کریں کہ اس کو بنانے والا کون ہے، اتنا حسن کس نے دیا ہے، اتنا خوبصورت کس نے بنایا ہے۔ تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو جب ہم غور کریں گے کائنات کی جتنی خوبصورتیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بنانے والے ہیں۔ یہ زمین آسمان، پہاڑ، درخت اور اسی طرح یہ سرسبز کھیتیاں اور رنگا رنگ کے پھول، یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ تو جب اللہ نے بنائی ہے تو معبود برحق بھی وہی ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے آگے یہ بات ذکر کی ہے، قیامت والے دن جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، رب کے سامنے۔ آج تو ہم سمجھا رہے ہیں نا، نہیں سمجھ آ رہے، بتلانے والے بتلا رہے ہیں، عقل میں بات ہی نہیں آتی۔ لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا ان کو ٹھہرا لیا جائے گا، رب اپنے سامنے ٹھہرائیں گے، پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ نبی پر حق نہیں تھا؟ کیا یہ قرآن پر حق نہیں تھا؟ دین اسلام پر حق نہیں تھا؟ اس وقت کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، یہ سب کچھ حق ہے۔ آج نہیں مان رہے، قیامت والے دن آنکھیں کھل جائیں گی، جنت جہنم نظر آئے گی، اس وقت کہیں گے ہاں یہ برحق ہے۔ تو میرے بھائیوں یہی بات ہے، وہاں تو سب نے مان لینا ہے، مزہ تو یہ ہے کہ یہاں مان لو، یہاں تسلیم کر لو اور اس دن کے لیے محنت کر لو۔ اور آگے سچے اور جھوٹے معبود میں فرق بیان کیا گیا۔ سچا معبود وہ ہے جو کھلائے، جھوٹا معبود وہ ہے جس کو کھلایا جائے۔ اللہ کے بارے میں آتا ہے نا وہ یطعم ولا یطعم، اللہ کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا۔ سچا معبود وہ ہے جو کھلائے، جھوٹا معبود وہ ہے جو اسے کھلایا جاتا ہے۔ اب یہ دربار مزار جو شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں، باہر سے لوگ جا کے وہاں نذرانے تقسیم کرتے، باہر سے دیگے بھر کے پتیلے بھر کے وہاں لے جاتے ہیں اور وہاں سے خالی لے کے آتے ہیں۔
لیکن اللہ کی بارگاہ پہ تم خالی ہاتھ آؤ، جھولیاں بھر کے لے جاؤ۔ یہ جو دنیا کے دربار مزار ہے، یہاں جیبیں بھر کے جاؤ گے اور خالی جیبیں لے کے آؤ گے، تو اس لیے جھوٹے معبود ہے اور یہ شرک کے اڈے ہیں۔ عقیدہ توحید کو سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے ضمن میں یہ بات بیان کی ہے، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کر دے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل جو ہاتھی والے آئے تھے، اوپر سے کنکر برسائے، اوپر سے کنکر برسائے، اوپر سے عذاب آ گیا، یا اسی طرح تمہارے اوپر ظالم حکمران آ جائے، تمہارے اوپر ظلم کرے، ستم کرے، تو یہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اوپر سے تمہارے اوپر عذاب آ جائے۔ او من تحت ارجلکم، یہ تمہارے نیچے سے عذاب آ جائے۔ فرعونیوں کو پانی کے اندر غرق کیا، پانی نیچے تھا، اور اسی طرح جو قارون تھا اسے زمین میں دھنسایا۔ او یلبسکم شیعا، یا اللہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، جماعتوں میں، تنظیموں میں تقسیم کر دے، تم آپس میں لڑتے مرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، 3 دعائیں کی، 2 اللہ نے قبول کر لی، 1 دعا اللہ نے قبول نہیں کی۔ وہ مالک الملک ہے، ماننے پہ آ جائے تو ابلیس کی مان لے۔ ابلیس نے کہا مجھے قیامت تک مہلت چاہیے، اللہ نے کہا جا مہلت ہے۔ نبی پاک نے دعا کی، یا اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، میری امت میں اختلاف نہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی۔ اختلاف ہوگا، آپ دیکھ لیں، آپ جگہ جگہ اختلاف ہے، قدم قدم پہ اختلاف ہے، کتنی تنظیمیں تحریکیں آپس میں لڑ مر رہے ہیں۔ اور ایک وقت تھا مسلمانوں کی کوشش تھی کہ غیر مسلموں کو مسلمان کیا جائے، آج زیادہ تر کوشش ہے کہ لوگوں کو اپنی تنظیم میں لایا جائے۔ یعنی ہماری سوچ اتنی بدل چکی ہے، اور آپس کے اتنے جھگڑے، اتنی نفرت کسی کافر سے نہیں ہے جتنی نفرت دوسرے تنظیم والے سے ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، ان اللہ فالق الحب والنوا۔ دیکھیے دانہ آپ زمین میں جب ڈالتے ہیں تو وہ گل سڑ جاتا ہے، جب گل سڑ جاتا ہے تو اس سے ایک کونپل نکلتی ہے اور پھر اس سے ایک پودا بنتا ہے۔ اسی طرح ہم جب قبروں میں چلے جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو جس طرح دانہ گل سڑ جانے کے بعد کونپل نکلتی ہے، ایک نئی زندگی ملتی ہے، اسی طرح ہمارے گل سڑ جانے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمیں بھی ایک نئی زندگی ملے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دانے کی زندگی اور جو اس سے پودا بنا ہے، یہ زندگی بہت مختلف ہے۔ ایک دانے کی بیج کی زندگی اور اس پودے کی زندگی بڑی مختلف ہے۔ اسی طرح ہماری یہ زندگی اور اس کے بعد آخرت کی جو زندگی ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اس لیے اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، مرنے کے بعد دوبارہ ہم نے اٹھنا ہے، وہاں حساب و کتاب ہے۔ آخر میں اللہ نے یہ بات ذکر کی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کو پوجتے ہیں ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دو۔ کسی کو دعوت دینی ہے، ان کے بڑے کو برا بھلا نہ کہو، کہو اس کا رب کے ساتھ معاملہ ہے، آپ میرے ساتھ بات کریں۔ کسی کو گالی دینا، بالخصوص کسی کے معزز محترم کو اگر آپ گالی دیں گے تو آپ دعوت کا دروازہ بند کریں گے۔ آپ ان کے جھوٹے معبود کو گالی دیں گے، وہ آپ کے سچے معبود کو گالی دیں گے، آپ دعوت کیسے دیں گے؟ تو اس لیے گالی گلوچ یہ تو ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے، اور کسی کے معزز شخص کو، معزز قائد لیڈر کو آپ گالی نہ دیں۔ آپ اس کو گالی دیں گے تو آپ کے حقیقی معبود کو گالیاں دیں گے۔ آپ ایسے مثبت انداز کے ساتھ دعوت دیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔